بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام افکار اقبال کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ تاریخ پاکستان اور ہمارے لیے ایک ایسا کردار، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا پیغام وہ لے کر آئے کہ اس قوم کی تقدیر انہوں نے بدل دی۔ وہ بھی وقت تھا جب اس قوم کو شاید یہ بھی خیال نہیں تھا کہ ہم نے آزادی کے لیے کہاں تک اور کیسے لڑنا ہے، مگر حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیغام سے، اپنی شاعری سے، اپنے میسج سے اس قوم کو ایک ایسا پیغام دیا کہ یہ قوم ہمتاً گوش ہوئی، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ہجرت وقوع پذیر ہوئی اور مسلمانان ہند نے اپنا علیحدہ وطن حاصل کیا۔ ہم آج کے دن کے حوالے سے 9 نومبر کے حوالے سے، جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے، ہم ایک مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے مہمان اس شہر کی ایک ایسی شخصیت جو تعلیم کے حوالے سے بھی، سماجیات کے حوالے سے بھی اپنا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ جناب میاں نعیم ارشد صاحب، آج ہمارے آپ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی میاں صاحب، یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نیشنل ڈیز کہتے ہیں، حضرت علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر، آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، ایسے مختلف تاریخیں آتی ہیں۔ ان تاریخوں کو یاد رکھنا، ان کو منانا، ان ڈیز کو، اس کے اوپر باتیں کرنا، یہ آنے والی نسل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال ہمارے قومی ہیرو ہیں، اور انہوں نے اس سوئی ہوئی قوم کو اپنی شاعری سے بالخصوص جگایا۔ اچھا، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے فکر اقبال۔ اقبال کی فکر سے ہم جاگیں، اقبال کی فکر ہم پڑھتے ہیں، اقبال کی فکر ہم اپنے نوجوان نسل کو دیتے ہیں، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ فکر اقبال ہمارے لیے سمت تعین کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ عامر شہزاد صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے فکر اقبال کے حوالے سے یہاں پر مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ علامہ اقبال وہ آفاقی شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس قوم کو جگایا، بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افکار اقبال ہی سے ہی ہم نوجوان نسل کی آبیاری کر سکتے ہیں، واہ۔ اور فکر اقبال کے ذریعے ہی نئی نسل میں ایک نئی روح پھونکی جا سکتی ہے۔ اور آج جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں اقبال کی ہی روشنی سے ہی ہم ملک کو بہتر اور اس کا مستقبل اچھا بنا سکتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال نہ ہوتے، علامہ اقبال کی شاعری یا ان کی فکر، ان کا فلسفہ قیام پاکستان کے وقت یہ شامل نہ ہوتا تو شاید پاکستان بھی نہ بنتا۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں نا، فلسفہ کی آپ نے بات کی، فلسفہ اقبال تو ہماری روح میں بستا ہے، اور ہماری ملی فکر جو ہے، جو ہماری، وہ ہم فلسفہ اقبال سے اس کی ہم ایک سمت تعین کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ ایک معمولی پیغام نہیں ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ۔ یعنی اقبال نے جو خودی کا فلسفہ ہمیں دیا ہے، ایک قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اس فلسفے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور ہم نے آزادی حاصل کی، قائد اعظم کا احسان کہ انہوں نے ہمیں آزادی دلائی، اگر ہم فلسفہ خودی کو بھول جاتے میاں صاحب، یہ میں سوال آپ پہ کر رہا ہوں، تو کیا ہم یہ جتنا سفر ہم نے کیا یہ ہم طے کر سکتے تھے؟ بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کا کہ ہم احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں پاکستان دیا، وہ پاکستان کے بانی تھے۔ لیکن ایک سٹیج پر حضرت قائد اعظم بھی مایوس ہو گئے تھے، لیکن ان کی جو ہمت اور حوصلہ جو بڑھایا وہ علامہ اقبال نے بڑھایا۔ یہ علامہ اقبال تھے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو دوسرا، آپ جو خودی کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خودداری ہی مسلمان کی ایک
صفت ہے، صنف ہے، اور اس کے بغیر اگر خودداری نہیں تو پھر غلامی ہے۔ بالکل، اگر آج کے دور میں غلامی کی بات کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علامہ اقبال نے خود مسلمانوں کو اور خصوصاً نوجوانوں کو خودداری کا جو درس دیا تھا، وہ آج کے اس کی زیادہ اشد ضرورت ہے۔ اب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس طرح ہماری پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کے بچے کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے حضرت اقبال نے فرمایا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ فقیری سے بھی یہاں مراد یہ ہے کہ فکر و فاقہ بھی اگر خدا نخواستہ ہو، اس میں بھی اپنی خودی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اب ایک دوسرا شعر، بات غلامی کی ہوئی ہے، ابھی یہاں آپ نے خود فرمایا ہے، اور حضرت اقبال کب یہ بات کر کے گئے ہیں، کب انہوں نے ہمیں یہ لیسن دیا ہے؟ قیام پاکستان کے وقت۔ دیکھیں نا، اب اس سے بھی بلکہ 1938 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، اس سے بھی کتنے سال پہلے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 38 سے 47 تک اقبال ہمارے ساتھ تھے، ان کی فکر ہمارے ساتھ تھی۔ مثلا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ غلامی تو انسان کو بالکل رہا دیتی ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل، غلامی جو ہے ایک قسم کی انسان کے لیے موت ہے۔ موت ہے، بالکل۔ اس سے غلامی سے موت بہتر ہے۔ تو آج اگر ہم غلامی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کو ہر لحاظ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، بالکل، کیونکہ فکری لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، اس لیے ہم غلامی میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور یہ تو کھلا میسیج دیا ہوا ہے حضرت اقبال نے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا۔ ہم کہیں ذوق یقین میں کہیں کمی بیشی کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں پیدا ہو رہا شاید، تو خدا نخواستہ پھر ورنہ تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اتنی بڑی بات علامہ اقبال نے کس وقت، آج سے 100 سال پہلے حضرت اقبال نے یہ میسیج ہمیں دیا ہے، اور آج بھی اس میسیج کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ میں ایک اور شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ کتنا خوبصورت یہ مصرع ہے، جس کو بچہ پڑھتا ہے۔ پڑھتا ہے، پھر میں بات خودی پر لے آؤں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ زبردست۔ اچھا، رضا بندے نے بتانی ہے اللہ کو، مگر اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط کیا ہے کہ تیری خودی اتنی بلند ہو۔ یہ اقبال کا ایک خوبصورت جو میسیج ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ خودی میں کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو پھر بندہ تو کیا، اللہ کیا، کوئی بھی نہیں پوچھتا اس کی رضا اس سے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھیں، علامہ اقبال نے یہ جو بات آج سے تقریباً آپ جیسے بتا رہے 100 سال پہلے کی تھی، جی، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس وقت تھی۔ اس وقت ہم پاکستان بنا رہے تھے یا بن رہا تھا، اس وقت جتنی اس کی ضرورت تھی، اور آج تعمیر پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اس وقت تعمیر پاکستان تھا، آج استحکام پاکستان، ہمیں اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھنے کے، جی اس سے بھی زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہماری اس خودداری یا غلامی میں آپ فرق دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خوددار قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، اور خوددار قومیں ہی ترقی کرتی ہیں، اور ہم نے ہی خودداری کا ہی اپنی نوجوان نسل کو درس دینا ہے۔ اگر ہماری نوجوان نسل خوددار ہوگی، جیدار ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہماری آنے والی نسلیں بھی بہتر ہوں گی۔ میاں صاحب، آج کے دن کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، اور حضرت اقبال پر بات کرنا تو ایک سعادت بھی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور آج کا دن ہمارا قومی دن ہے، اس جذبوں کے ساتھ کہ ہم باعمل قوم بن کے رہیں، جیسے کہ اقبال نے ہمیں اپنے اشعار میں ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم کسی ایک پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ناظرین اکرام، جب بات عمل کی آتی ہے تو میں اقبال کا یہ شعر ضرور اپنے سننے والوں تک، اپنے دیکھنے والوں تک پہنچاؤں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ ہم اسے کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ آج کے دن کا سب سے بڑا وعدہ اپنے ساتھ یہ ہے کہ ہم اقبال کی فکر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔